بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ بنیر اور سوات میں جو سیلاب آیا ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے اور عوام سے چاندہ مانگا ہے، تو چاندے پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ آئیں، یہ باتیں ان کی سنیں اور چاندے کے متعلق بعد میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے، دیکھنے میں عذاب نظر آ رہا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جتنے پانی میں ڈوب گئے سب شہید ہو گئے۔ مجھے بہت دل کٹا جب میں نے وہ دیکھا سین کہ وہ چھوٹے معصوم بچے اسکول کے اوپر چڑھ گئے، چھت پر چڑھ گئے، نیچے لکھا تھا 150 بچے، پتہ نہیں وہ کتنے تھے، اتنے ہی نظر آ رہے تھے، لیکن پانی کا ریلا آیا اور پورے اسکول کو اور بچوں کو بہا کے لے گیا۔ اس میں جتنے پانی میں ڈوب کے گئے، عورتیں گئیں، مرد گئے، بوڑھے گئے، جوان گئے، بچے گئے، اللہ کی قسم سب شہداء ہیں۔ یہ سارے بچے سیدھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ اہل ایمان کے معصوم بچے جب ویسے بھی مر جائیں گھر میں تو ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نگرانی دی ہے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو پانی میں جائیں، آگ میں جل جائیں، اللہ نہ کرے، سانپ کاٹ لے، اللہ نہ کرے، یہ سب پیٹ کی بیماری میں چلا جائے، یہ سب شہید ہیں۔ تو دیکھنے میں بنیر پر بڑی تباہی آئی ہے، لیکن آخرت کو ساتھ جوڑیں تو یہ جتنے مر گئے سب کامیاب ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ جو پیچھے بچے ہیں ان کے لیے ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان کے گھر ٹوٹ گئے، ان کے گھر اجڑ گئے۔ میرا تو ایک مرا تھا، آج تک میرا زخم نہیں بھولتا۔ پوری نسل لوگوں کے سامنے بہہ گئی، ڈوب گئی، ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ نہ اولاد رہی، نہ بیوی رہی، نہ ماں باپ رہے۔ کئی میں نے ویڈیو دیکھی، اکیلا آدمی 8-9 افراد بہ گئے۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے ان جو باقی بچے ہیں ان کے گھر بنانے ہیں، ان کو کھانا دینا ہے، ان کا علاج کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان پہ خرچ کرنا ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کا امتحان ہے اس وقت۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ہے کوئی اپنے رب کو قرضہ دینے والا کہ وہ اسے کئی گنا کر کے بڑھا کے دے گا قیامت کے دن؟ یا ابن آدم افرغ من کنزک عندی، آدم کی اولاد، یہ دنیا کے بینکوں میں تو سود اور حرام چل رہا ہے، تو میرے بینک میں اپنے پیسے جمع کرا دے، لا غرق ولا حرق ولا سرق۔ بینک ڈوبتے ہیں، بینک کرپٹ ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا بینک نہ ڈوبتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ چوری ہوتا ہے۔ اوفیکہ یوم احوج تکون الیہ، قیامت کے دن تو پائی کا محتاج ہوگا، میں سب تیرا کئی گنا کر کے تجھے واپس کر دوں گا۔ تو اس وقت پورے پاکستان کے مالداروں کا امتحان ہے۔ میرے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، 22 میں سیلاب آیا تھا اور میں نے اپیل کی تھی اور بہت لوگوں نے مدد فرمائی اور ہم نے کتنے گھر بسائے، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی۔ مسلم کا گھر گرا، ہندو کا گھر گرا، سب گھر اللہ نے ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کے فضل و کرم سے۔ باقی جو تھیں وہ آ کے جو کام کر رہے تھے وہ انہوں نے پیسے تقسیم کیے، باقی فاؤنڈیشنز نے پیسے تقسیم کیے لوگوں کو کہ گھر بناؤ، لیکن ہماری فاؤنڈیشن نے خود بنا کے دیے کہ اس پورے علاقے میں میرے مدرسہ کے شاگرد تھے کافی، ان کی مدد سے یہ بہت اچھا ہوا۔ ابھی بنیر اور سوات میں بھی
میرے شاگرد موجود ہیں، ہماری ٹیم وہاں پہنچ چکی ہے، آپ جتنا دیں گے اتنا تھوڑا ہے، جتنا لگائیں گے اتنا تھوڑا ہے۔ اور اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لا ہے پورے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور اس امت تک، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا، اس کے 10 لکھوں گا۔ تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ تو سب کے لیے ہے، زد امتی، میری امت کو تو زیادہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دیتا ہے اور میں کئی گنا کر کے واپس کرتا ہوں۔ تو اس میں چونکہ کوئی عدد فکس نہیں تھا تو میرے نبی نے پھر عرض کی یا اللہ زد امتی، اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا میرے محبوب، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میرے محبوب اپنی امت سے کہو ایک میرے نام پہ خرچ کریں، 700 لکھوں گا، 1 روپے پر 700۔ اتنا منافع تو کسی دنیا کے کاروبار میں نہیں، ناجائز کاروباروں میں بھی اتنا منافع نہیں۔ تو میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب اور اپنے نبی پر، اس پر بھی آپ نے اگلی عرض کی یا اللہ زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آخری مور لگائی، اچھا میرے محبوب انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو آپ کی امت میں صبر والی زندگی گزاریں گے اور کھل کے مال خرچ کریں گے ان کو بے حساب دوں گا، بے حساب۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، جس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی، چاہے ساری کائنات کو وہ سب کچھ دے دے، ایک قطرے کی بھی کمی نہیں آتی، چونکہ اس کے حکم کا نام خزانہ ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں سونا چاندی پڑا ہوا اللہ اٹھا کے دیتا، کہتا ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اہل بنیر پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، ہماری ٹیم وہاں پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ راستے صاف ہوتے ہیں تو میں بھی انشاءاللہ وہاں حاضری دوں گا۔ آپ سب بھائیوں سے اپیل ہے، میرے نبی نے 2 چیزوں کے لیے چندہ کیا، ایک جہاد کے لیے آپ نے چندہ کیا، جب وہ جنگ تبوک ہوئی تو آپ نے کھل کر کہا کہ اللہ کے نام پہ دو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر آ گئے، زیرو کر دیا اپنے آپ کو، زیرو، اور وہ سب سے بڑے تاجر تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 لشکر کا پورا سامان اپنے گھر سے دیا، بوریوں میں جو دھاگا ڈلتا ہے سینے کے لیے وہ دھاگا سوئی بھی گھر سے دی، اور 300 دینار دیے، اپنے جھولی میں رکھے ہوئے تھے اور ان کو ایسے ایسے اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے، تیرے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ تو مالداروں کا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس وہ 500 من کھجوریں لے کر آئے، 500 من کھجوریں، 100 وسق۔ ایک صحابی ہیں انصاری ابو عقیل، وہ غریب ہیں، کہنے لگے یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے تو تیرا بھی حکم ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن میں جتنا ہوں میں کروں گا۔ ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہا میں تیرے باغ کو پانی لگاتا ہوں، مجھے کچھ کھجوریں دے دو، انہوں نے کہا لگاؤ۔ ساری رات ڈول بھر بھر کے پانی لگاتے رہے۔ اس وقت یہ کنویں اور کنواں کے اوپر پانی نکالنے کا سسٹم تو تھا نہیں، ڈول سے نکالتے تھے۔ میں نے افریقہ میں
دیہاتوں میں دیکھا جب میں چلا لگا رہا تھا وہاں، تو وہ ڈول سے ہی پانی لوگ نکال نکال کے کھیتی کو سیراب کر رہے تھے۔ ساری رات اس کے باغ کو پانی لگایا اور اس کو 6 سیر کھجوریں ملی۔ اس نے 3 سیر اپنے گھر دیے کہ گھر بھی فاقہ تھا، اور 3 سیر یوں جھولی میں ڈال کے جب پہنچے اللہ کے نبی کے دربار میں تو آگے دیکھا 500 من کھجوروں کا ڈھیر، تو وہ شرمندہ ہو کے پیچھے ہی کھڑے ہو گئے، اور منافق بھی ہنسنے لگے، لوے اینو ویکھو او جا گھر دے کیا گھر دے بھوکھن تے تیرے اس 3 سیر نال کی بننا ہے، جا جا کے گھر دے کے آ۔ اور نیچے دب گئے، پر اللہ رسول کو تو پتہ تھا، آپ کی نظر پڑ گیا، ہم نے کہا ابو عقیل آ گیا ہو، وہ آ گیا ہے۔ آپ نے کھجوریں ان سے لے کر اپنی جھولی میں ڈالی، صحابہ کو بلایا کہ یہ ایک ایک کھجور پوری 500 من کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، سب میں برکت نازل ہو جائے گی۔ تو میرے نبی نے کھل کے لوگوں سے مانگا کہ اللہ کے نام پہ دو۔ اور پھر یمن کے لوگ آئے، ان کی غربت ایسی خوفناک تھی کہ ان کے چہرے کالے سیاہ اور کھالوں میں ایسے دراڑیں پڑی ہوئی تھی، چٹک گئی تھی کھالیں، آپ کا رنگ پیلا زرد ہو گیا، اور آپ نے فوراً مدینے والوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ ان کی مدد کرو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے چندہ کروایا بھرپور، اور اصحاب صفہ کے لیے تو روزانہ آپ کی فاؤنڈیشن، سب میں کہتا ہوں پہلی فاؤنڈیشن تو میرے نبی نے بنائی۔ علماء کہتے ہیں اصحاب صفہ پہلا مدرسہ تھا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں وہ تقاضے کے لیے فارغ تھے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تصوف والے کہتے ہیں وہ خانقاہ تھی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ علم کی بنیاد پہ جمع ہوتے یا خانقاہی بنیاد پہ یا جہاد کی بنیاد پہ تو ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو تو بڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ لیکن جو ہی صدیقی دور آیا، فتوحات آئیں تو وہ ختم ہو گئے۔ ان کو جمع کرنے والی چیز اصل میں فقر تھا، بے گھر تھے، بے روزگار تھے، ایک چادر میں بیٹھے ہوتے تھے، کرتا بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر وہ علم بھی حاصل کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے۔ لیکن جب صدیقی دور میں آئی فتوحات تو وہ سارے ختم ہو گئے۔ تو پہلی فاؤنڈیشن میرے نبی نے بنائی، روزانہ رات کو آپ سب کو جمع کرتے، مدینے والوں کو بلاتے، ہاں بھئی کون کتنے لے کر جائے گا؟ کوئی 1 لے جاتا، کوئی 2 لے جاتا کھانا کھلانے کے لیے، کوئی 10 لے جاتا، کچھ حضرت سعد بن عبادہ 40 لے جاتے، کبھی پورے اصحاب صفہ کو لے جاتے، اور پھر مدینے والے روزانہ کھجوریں تازہ باغوں سے کاٹ کے، ان کے چبوترے کے سامنے ایک جگہ تھی مسجد نبوی میں، نشانی بنی ہوئی ہے، ترکوں نے بنائی، اللہ ان کا بھلا کرے، وہاں وہ آ کے لٹکا دیتے تھے، جس سے اصحاب صفہ اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ تو یہ تو میرے نبی نے شروع کیا ہے، اور میرے نبی نے اپنا گھر خالی کر دیا لوگوں کو دے دے کر۔ ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ آپ صرف ایک جوڑا تھا آپ کا، خود دھوتے تھے، وجہ کائنات حبیب اللہ، جنت کے چابی بردار، اللہ کا جھنڈا بردار، جن کے بغیر حساب نہ شروع ہو، جن کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے، جن کے لیے مقام محمود ترس رہا ہو، ایک جوڑا تھا۔ دھوتے تھے تو کبھی نماز کا وقت ہو جاتا تو بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا۔ کہ بلال میرے کپڑے نہیں سوکھیں گے تو میں آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ آپ کے ایک ہی جوڑا تھا جو سوکھ کر آپ نماز پڑھاتے تھے۔ اور ایک دفعہ وہ بھی صدقہ کر دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو ایک انصاری عورت کو پیغام بھیجا، اس نے ایک بڑی چادر بھیجی، اس چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر آپ نے جا کے ننگے سر نماز پڑھائی۔ میرے نبی کی سخاوت تو ایسی تھی، جس رات کی صبح کو آپ دنیا سے جا رہے تھے، ہر آدمی آخری زندگی کے دنوں میں کچھ کٹھا کر لیتا ہے، لیکن اس رات
جس نے عالم کو روشن کیا ایمان کے نور سے۔ ان کے گھر میں ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پڑوسن انصاری عورت کے پاس گئی اور تھوڑا سا تیل لے کر آئی اور میں نے چراغ جلایا۔ یہ وہ نبی ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ تو جی آپ نے ان کی باتیں سنی اور چاندے کے متعلق انہوں نے بات کی، تو جس سے جتنا ہو سکے اس نمبر پر آپ بھیجیں۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو مین چینل ہے طارق جمیل کے نام سے، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے لائیو جو ہے یہ باتیں کی ہے، تو اس لیے اس میں فراڈ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جا کے وہاں دیکھیں اور ویریفائی کریں کہ یہ نمبر وہ سیم ہے، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس نمبر پر آپ تعاون کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور اپنے حصے جتنا ہو سکے۔ اب مجھے دیکھنے والے تقریباً 18,000 لوگ ہیں، اگر 100 روپے بھی بھیجے سب تو بہت کام ہو جائے گا، 2-3 گھر جو ہے اس سے بن جائیں گے۔ باقی آپ تصدیق کر لیں، اگر آپ قریب ہے ویسے پہنچا دیں، اور اگر دور ہے تو آپ جو ہے طارق جمیل صاحب کی یہ جو لائیو جو ویڈیو ہے اس پر جو اکاؤنٹ نمبر دیا ہے اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ تعاون کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے نا احتیاط کریں، ہر کوئی جو ہے اس طرح آپ کو دھوکہ دیں گے، لیکن آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو زخمی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ صحت دے ان کو، اور جو متاثرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔